السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ایران جنگ اور آبنائے ہارموز کے بحران کے درمیان روس کی سرکاری تیل کمپنی روز نیفٹ کے سربراہ ایگور سیچن نے امریکہ پر سنگین الزامات عائد کیے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اس بحران سے سب سے زیادہ فائدہ امریکی توانائی کمپنیوں کو ہوا ہے اور واشنگٹن توانائی کی عالمی منڈی کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ انٹرنیشنل اکنامک فورم سے خطاب کرتے ہوئے سچن نے کہا، آبنائے ہارموز کی بندش صرف ایران کے خلاف کارروائی نہیں تھی بلکہ اس کے اثرات نے پوری دنیا کو چونکا دیا۔ ان کے مطابق اسٹریٹجک خطرات کا صحیح اندازہ نہیں لگایا گیا اور اس کے نتیجے میں عالمی معیشت کو نقصان اٹھانا پڑا۔ آبنائے ہارموز دنیا کے اہم ترین سمندری تجارتی راستوں میں سے ایک ہے۔ عالمی تیل کی سپلائی کا تقریباً 20% اسی سے گزرتا ہے۔ اس کے علاوہ کھاد اور دیگر کئی ضروری اشیاء کی سپلائی بھی اسی سمندری راستے پر منحصر ہے۔ ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازع نے اس راستے پر بحران پیدا کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں کئی سال بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کئی دہائیوں سے قریبی اتحادی رہے ہیں، لیکن ایران جنگ پر دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے اختلافات اب سیکورٹی اور انٹیلیجنس کے معاملات پر بھی پھیلتے نظر آ رہے ہیں۔ ایک نئی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکہ میں اسرائیلی انٹیلیجنس سرگرمیوں کے بارے میں خدشات بڑھ گئے ہیں اور سینئر امریکی حکام کو ممکنہ نگرانی سے بچنے کے لیے اضافی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ NBC نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ایجنسی DIA نے حال ہی میں اسرائیل سے متعلق انسداد انٹیلیجنس خطرے کی سطح کو بڑھا کر نازک کر دیا، یعنی اسرائیل کسی بھی وقت امریکی حکام کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے درمیان ایران پالیسی پر اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اسرائیل کو طویل عرصے سے معلومات اکٹھی کرنے میں انتہائی جارحہ تصور کیا جاتا ہے۔ نتیجتاً اسرائیل کا دورہ کرنے والے سینئر امریکی حکام کو اکثر فونز، عارضی کمپیوٹرز اور خصوصی مواصلاتی پروٹوکول استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کئی سابق سفارتکاروں اور انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ ہوٹل کے کمروں یا دیگر غیر محفوظ مقامات پر حساس موضوعات پر بات چیت سے بھی گریز کیا جاتا ہے۔ کویت اور بحرین نے آج ہفتے کے روز کہا کہ ان کی مسلح افواج نئے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہی ہے، جو کہ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں دوسری بار ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران ان دونوں خلیجی ممالک کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت کی فوج نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ کیے گئے بیان میں پروجیکٹائلز، میزائلوں، ڈرونز کے مراکز کی فوری شناخت کے بغیر کہا، کویتی فضائی دفاع اس وقت دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہا ہے۔ کویتی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے بعد میں کہا کہ ملک بھر میں سنی جا رہی دھماکوں کی آوازیں ایئر ڈیفنس سسٹمز کی جانب سے حملوں کا فضا میں ناکام بنانے کی کارروائیوں کا نتیجہ تھی۔ پڑوسی ملک بحرین میں حکام نے فضائی حملے کا الرٹ جاری کیا اور شہریوں پر زور دیا کہ وہ آنے والے خطرات کی رپورٹس اور کویت کے میزائل اور ڈرون مار گرانے کے اعلان کے بعد پناہ گاہوں کا رخ کریں۔ بحرین کی وزارت داخلہ نے کہا کہ سائرن بجا دیا گیا ہے۔ شہریوں اور رہائشیوں سے گزارش ہے کہ وہ پرسکون رہیں اور قریبی محفوظ ترین جگہ پر چلے جائیں۔ آج ہفتے کے روز ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لبنانی صدر جوزف عون، جنہوں نے تہران پر اپنے ملک میں مداخلت کرنے پر تنقید کی تھی، ان پر زور دیا کہ وہ لبنان کو اس کے اصل دشمن سے بچائیں۔ عراقچی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، عون کے تبصروں سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ایران نے لبنان کے تقریباً حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 1/4 لبنانیوں کو یہ بے گھر کر دیا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ان کے ملک پر بمباری کر رہا ہے۔ صدر لبنان کو اپنے اصل دشمن سے بچائیں۔ ان کے یہ ریمارکس لبنانی صدر جوزف عون کے CNN کو دیے گئے ایک انٹرویو کے جواب میں سامنے آئے، جس کے دوران انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ایرانی لبنانی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ آبنائے ہارموز کی طرف داغے گئے 4 ایرانی ڈرون مار گرائے گئے اور اس کے جواب میں ایران کی بعض رائڈر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے سوشل میڈیا پر کہا کہ حملہ آور ڈرونز اور علاقائی بحری ٹریفک کو فوری خطرہ لاحق تھا۔ سینٹ کام نے مزید بتایا کہ امریکی افواج نے بعد میں مزید حملوں کے خلاف دفاع کے لیے کورک اور جزیرہ خشم میں واقع ایرانی ساحلی نگرانی کی رائڈر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ اس سے قبل سینٹ کام نے ایران کے ان دعووں کی تردید کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اس نے عمان کے خلیج میں امریکی جنگی جہازوں پر انتہائی فائرنگ کی، جس سے امریکی جہاز بحر ہند کی طرف پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ سینٹ کام نے کہا، امریکی افواج ایران کے خلاف جاری ناکہ بندی کو مکمل طور پر نافذ کرتے ہوئے علاقائی پانیوں میں آزادانہ طور پر اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے اسرائیلی آبادکار گروپوں اور ان کے رہنماؤں کے خلاف پابندیوں کی اپنی تازہ ترین قسط جاری کی، تو ریگاویم نے، جس کی بنیاد جزوی طور پر ملک کے وزیر خزانہ بیزل اسموٹرچ نے رکھی تھی، ان اقدامات کو اعزاز کا تمغہ قرار دے کر ان کا خیر مقدم کیا۔
ایک اور پابندیوں کا شکار شخصیت ڈینا لیوس، جن کی تحریک ناچالا نے مقبوضہ فلسطینی علاقے میں بستیوں کی توسیع کے منصوبوں پر بحث کے لیے غزہ کی سرحد پر کانفرنس منعقد کی ہے، اس نے بھی یورپی پابندیوں کو مضحکہ خیز اور معمولی کہہ کر مسترد کر دیا۔ مجموعی طور پر یورپی یونین نے آبادکار تحریک سے وابستہ 4 اداروں اور 3 افراد پر پابندیاں عائد کی، جن میں ریگاوم اور اس کے ڈائریکٹر میڈویج اور امانا کوآپریٹیو ایسوسی ایشن جیسی ہائی پروفائل شخصیات اور ادارے شامل ہیں، جو مقبوضہ مغربی کنارے میں بستیوں کو لاجسٹک اور مالیاتی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہاں تک کہ مغربی ممالک کے حالیہ اقدامات میں حکومتی شخصیات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ، جو خود آبادکار تحریک کا حصہ ہے، اس پر برطانیہ، کینیڈا اور کئی دوسرے ممالک نے مغربی کنارے میں تشدد کی حمایت یا اسے ہوا دینے میں مبینہ کردار کی وجہ سے پابندیاں عائد کی ہے، جو اس بات کو نمایاں کرتا ہے کہ بستیوں کے اس منصوبوں کو اسرائیلی ریاست کے اعلیٰ ترین حلقوں کی حمایت حاصل ہے۔ NBC نیوز نے رپورٹ کیا ہے کہ پینٹاگون نے امریکی حکام کو نشانہ بنانے والی بڑھتی ہوئی جارحانہ اسرائیلی جاسوسی کے خدشات پر اسرائیل کے لیے اپنے کاؤنٹر انٹیلیجنس خطرے کے جائزے کو بلند ترین ممکنہ سطح تک بڑھا دیا ہے۔ نیٹ ورک کی طرف سے بتائے گئے 2 موجودہ اور ایک سابق امریکی اہلکار کے مطابق ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی نے حالیہ ہفتوں میں نیا جائزہ جاری کیا۔ اہلکاروں نے بتایا کہ یہ اقدام ان خدشات سے پیدا ہوا ہے کہ اسرائیل مشرق و سطح کے تنازعات پر ٹرمپ انتظامیہ کی اندرونی مشاورت کے بارے میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے سینئر امریکی حکام کی نگرانی کے لیے خاص کوشش کر رہا ہے۔ موجودہ حکام کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ میں بتایا گیا کہ ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی کے جائزے میں ایک 7 صفحات کی دستاویز شامل ہے، جس میں ان مخصوص واقعات کی نشاندہی کی گئی جنہوں نے امریکہ کے خدشات کو بڑھایا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ویسکنسن ریاست کے زرعی علاقوں کے دورے کے دوران ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ ایجنڈے کے اہم امور پر بات چیت کی۔ ٹرمپ نے موقف اپنایا کہ وہ ملک کی اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے نکلے تھے، لیکن ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنے کے لیے انہوں نے اس ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہ پیغام بھی دیا کہ یہ صورتحال جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم بہت جلد ایران سے باہر نکل آئیں گے، چاہے یہ کسی معاہدے کے ذریعے ہو یا کسی بہت سخت طریقے سے، ہر صورت میں ایسا ہو کر رہے گا۔ شاید سب سے سخت طریقہ ہی سب سے آسان راستے ہوں، لیکن ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں ایران کے جوہری خطرے کو ختم کرنا تھا، ہم ایسا ہونے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے، کوئی بھی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہم نے اس کام کو بڑے پیمانے پر نمٹا دیا ہے، آپ دیکھیں گے کسی طرح یہ معاملہ اب حل ہو چکا ہے۔ روس نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا ایک اور دور مکمل ہو گیا ہے، جس کے تحت دونوں طرف سے 125 فوجی اہلکار واپس لوٹائے گئے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے آج ایک بیان میں بتایا کہ جنگی قیدیوں کے اس تبادلے میں متحدہ عرب امارات نے مدد فراہم کی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ رہا ہونے والے روسی فوجی اس وقت بیلاروس میں ہیں، جہاں روس کی انسانی حقوق کی کمشنر یانا لینتراٹوان ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ وزارت نے کہا کہ رہا ہونے والے فوجی اہلکار فی الحال بیلاروس میں ہیں، جہاں انہیں نفسیاتی اور طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہیں علاج اور بحالی کے لیے روس منتقل کیا جائے گا۔ یوکرین کے کئی اعلیٰ حکام نے بتایا کہ اس تبادلے کی تیاریاں حالیہ ہفتوں میں شروع ہو گئی تھی۔ یہ تبادلہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کی جانب سے اپنے روسی ہم منصب پوٹن سے 4 سالہ تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کی اپیل کے ایک دن بعد ہوا ہے۔ بحرین نے اپنی سرزمین اور ہمسایہ ملک کویت پر ہوئے تازہ ترین ایرانی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج کے دونوں ممالک نے ایران کی طرف سے داغے گئے 7 میزائلوں کو فضائی میں ناکام بنا دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق بحرین کی وزارت خارجہ نے آج ہفتے کو ایک بیان جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے اس مملکت بحرین اور ریاست کویت کے خلاف ایرانی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مذمت کی۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ سیکورٹی میزائلوں سے بنتی ہے اور نہ ہی بارودی سرنگیں بچھا کر استحکام کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ بحرینی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ کھلی جارحیت دونوں ممالک کی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان میزائلوں کو راستے میں ہی روک کر تباہ کر دیا گیا اور ساتھ ہی ایران سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے خلیجی ہمسایہ ممالک پر حملے فوری طور پر بند کریں۔ انڈونیشیائی حکومت رواں سال کے آخر میں جکارتہ میں منعقد ہونے والی بڑی تجارتی تقریبات میں سعودی عرب کی شرکت کی خواہاں ہیں، کیونکہ یہ جنوب مشرقی ایشیائی ملک عالمی مارکیٹ میں اپنے تجارتی قدم جمانے کے لیے کوشاں ہیں۔ حالیہ برسوں میں سعودی انڈونیشیا تجارتی تعلقات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، جہاں 2025 میں غیر تیل کی تجارت کی مالیت $3.9 بلین سے زیادہ رہی، جو 2021 کے مقابلے میں 12% اضافہ ظاہر کرتی ہے۔ ریاض چیمبر کے ساتھ حالیہ بات چیت میں انڈونیشیا کی وزارت تجارت نے سعودی کاروباری اداروں کو حلال انڈونیشیا انٹرنیشنل انڈسٹری ایکسپو اور ٹریڈ ایکسپو انڈونیشیا کے 2026 کے ایڈیشنز میں شرکت کی دعوت دی۔ یہ دونوں تقریبات رواں سال کے آخر میں جکارتہ میں منعقد ہونے والی ہے۔ ریاض میں انڈونیشیائی سفارت خانے کے تجارتی اتاشی جلوفری نے ایک بیان میں کہا، ہم ریاض چیمبر کے تمام اراکین کو شرکت کرنے اور انڈونیشیائی کاروباری اداروں کے ساتھ جڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔
ہر سال جون میں عالمی یوم سائیکل ٹرانسپورٹ کے ایک سادہ، سستے اور ماحول دوست ذریعے کے طور پر سائیکل چلانے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور یہ عوامی صحت اور پائیدار شہری زندگی کے لیے ایک اہم محرک ہے۔ سعودی سائیکلنگ فیڈریشن نے سعودی اسپورٹس فار آل فیڈریشن اور اسپورٹس فاؤنڈیشن کے تعاون سے اور یونین سائیکلسٹ انٹرنیشنل کی نگرانی میں اس سال اس موقع پر مملکت کے 3 شہروں میں سائیکلنگ ٹورز کا اہتمام کیا۔ 700 سے زائد شرکا نے ریاض میں اسپورٹس فیڈریشن، ابہا میں الروضہ پارک یا جدہ میں روشنی واٹر فرنٹ پر 6 کلومیٹر کے راستے مکمل کیے۔ جسمانی سرگرمیوں کو فروغ دینے اور صحت مند طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کے لیے اضافی سرگرمیاں بھی منعقد کی گئی۔ یہ اقدام کھیلوں میں شرکت کو بڑھانے اور صحت مند زندگی کو فروغ دینے کے سعودی ویژن 2030 کے اہداف کی حمایت کرتا ہے۔ اس کا مقصد عوامی صحت کو بہتر بنانا اور موٹاپا، ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر جیسی دائمی بیماریوں کو کم کرنا بھی ہے۔ سعودی ولی عہد و شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کو لبنان کے صدر جوزف عون کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوا۔ سعودی خبر رساں NCSP کے مطابق دونوں رہنماؤں کے مابین ہوئی گفتگو کے دوران لبنان اور خطے کے تازہ ترین صورتحال سمیت امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر صدر جوزف عون نے لبنان کے حوالے سے سعودی عرب کے موقف اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے مملکت کی مسلسل حمایت کو سراہتے ہوئے اس پر گہرے اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں دونوں ممالک کے باہمی تعلقات اور علاقائی استحکام سے متعلق امور بھی زیر بحث آئے۔